بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ کریم تم پر رحمت بھیجے گا۔ طوفان نوح کے بعد مسلمانوں نے جودی پہاڑ کے قریبی علاقے پر رہنا شروع کیا۔ ان کی اولاد میں اضافہ ہوا تو لوگ دور دراز کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ انہیں میں سے ایک قبیلہ جزیرہ عرب کی جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہوا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کہلایا۔ اس قوم کے لوگ صحت مند، طاقتور اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو بار بار اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور اسلام نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو دین اسلام کی تلقین کرتے، لیکن یہ اپنے تکبر اور سرکشی میں مست تھے۔ قوم عاد مقام احکام میں رہتی تھی، جو امان و حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوز بن ارم بن سام ہے بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کی نام سے پکارنے لگے۔ قوم عاد کے لوگ بہت زیادہ بت پرست اور بدعمال و بدکردار تھے۔ قوم عاد اپنے غرور اور تکبر میں اڑی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، مگر اس قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں، تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخرکار قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا۔ مسلسل 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی۔ قوم عاد جو تھی وہ بڑی طاقتور اور قداور قوم تھی۔ ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بڑے باغات ان کے پاس تھے۔ قوم عاد نے رہنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر گرمیوں اور سردیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ محلات تعمیر کیے تھے۔ گرمیوں میں علیحدہ کوٹھیوں میں اور سردیوں میں علیحدہ کوٹھیوں میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد، اپنے مال اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی میں اس طرح گرفتار کر رکھا تھا کہ جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پوری قوم صفائی ہستی سے مٹ گئی اور ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب نہ لا سکی، تو پھر ہم جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ اناج کے ذرہ ذرہ کو ترس گئے۔ ان کو کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ ملا۔ اس زمانہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو لوگ خانہ کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر دعائیں مانگتے تھے۔ جو بلائیں آتی تھی وہ ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، مگر وہ اپنے ایمان کو پوری قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کعبہ معظمہ میں جا کر دعا مانگنی شروع کی تو جو شخص مسلمان تھا اس کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری قوم سے کہا، یعنی سمجھایا کہ تم لاکھ دعائیں مانگو، پانی نہیں برسے گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص نے جب اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم کے لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ بہت زیادہ شریر اور گناہ گار تھے۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص کو قوم عاد کے لوگوں نے الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی جن کے رنگ مختلف تھے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ۔
اس سے ایک آواز آئی کہ اے قوم، آج تم اپنے لیے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ یہ آواز آسمان کی طرف سے آئی۔ ان لوگوں نے اپنے لیے کالی بدلی کو پسند کیا۔ یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر قوم عاد کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ قوم عاد کے گستاخ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب دینے کے لیے آیا ہے؟ کیسا عذاب کہتے تھے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب کہتے تھے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا۔ ایک دم ناگہانی اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہوگی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی تک باقی نہ رہا۔ قوم عاد کے سارے لوگ اور بچے فنا ہو گئے۔ 7 رات اور 8 دن کے بعد جب یہ آندھی ختم ہو گئی تو قوم عاد کے لوگوں کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھی جس طرح کھجور کے درخت زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر قدرت خداوندی کا حکم اس طرح ہوا کہ کالے رنگ کے پرندوں کا ایک گول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے، یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ کافروں نے گستاخی کر کے حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابلے ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب عز و جل سے علم و عقل حاصل کرتا ہے، اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا محال یعنی ناممکن ہے۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ جاہل اور بے وقوف لوگوں کی بدتمیزی اور جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء کرام ہے۔ اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔